ڈاکٹر صاحب شعیب بخاری صاحب کا سوال ہے راولپنڈی ادوال سے، اور بڑا حساس بھی ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید لڑکے سے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں مختلف اقوام میں، مختلف قبائل میں، برادریوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تعارف ہو سکے، آپ اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکیں، آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے کس کس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ فرمایا عزت اللہ کی نگاہوں میں اسی کی ہے جو تقویٰ پہ ہے، جو جس قدر زیادہ تقویٰ پہ ہے اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں معزز ہے۔ شادی کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس لڑکے کے ساتھ آپ بچی کا نکاح کر رہے ہیں دین کے لحاظ سے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ شادی کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بچی کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں وہ بچی دین کے لحاظ سے کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ شادی کسی لڑکی سے کی جاتی ہے اس کے دین کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایسی بچی سے نکاح کرو جس کے پاس دین کی نعمت ہو۔ دین کے ساتھ ساتھ حسن و جمال ہو، اچھی بات ہے، دین کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی حسب و نسب کے لحاظ سے آپ کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، آپ کی برادری سے تعلق رکھتی ہو، آپ کی کاسٹ سے تعلق رکھتی ہو، اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنی برادری، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں کی عادات کو سمجھتے ہیں، ان کے معاملات کو سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے مناسب ہے۔ لیکن بنیادی چیز آپ نے کیا کہی ہے؟ دین۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اور آپ سید ہو تو پھر آپ نے سیدہ لڑکی سے ہی نکاح کرنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ کہا تھا لڑکے کے معاملے میں، لڑکی کے والد سے کہا تھا، بچیوں کے آبا سے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا لڑکا رشتہ مانگے آپ کی بیٹی کا جس کے پاس دین ہے اور اخلاق ہے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے کیا کہا ہے کہ لڑکے کے دین کی طرف دیکھا جائے، ادھر بھی کہا لڑکی کے دین کی طرف دیکھا جائے۔ دونوں مقامات پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ سید ہے یا نہیں، وہ سیدہ ہے یا نہیں، یہ آپ نے بالکل نہیں کہا۔ اب آپ آ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی طرف کہ آپ نے اس معاملے میں کیا کچھ کیا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا نکاح وہاں پہ کیا جہاں پہ لڑکا سید نہیں تھا، ہاشمی نہیں تھا۔ آپ نے ایک بیٹی ابو العاص کے نکاح میں دی، وہ ہاشمی نہیں ہے۔ 2 بیٹیاں آپ نے باری باری جناب عثمان بن عفان کے نکاح میں دیں اور وہ ہاشمی نہیں ہے۔ پھر آپ آ جائیں اس بات کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کا جو کہ آزاد کردہ غلام تھے ان کا نکاح کس سے کیا تھا؟ زینب بنت جحش سے۔ زینب بنت جحش عربی خاتون ہیں اور اسد قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، بڑا عظیم قبیلہ ہے۔ اور زید بن حارثہ کون ہے؟ آزاد کردہ غلام۔ تو آپ نے حسب و نسب کے لحاظ سے نہیں دیکھا کہ دونوں ہم پلہ ہیں یا نہیں، دونوں کا ایک جیسا مقام و مرتبہ ہے یا نہیں، اس چیز کی طرف آپ نے نہیں دیکھا۔ پھر فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریشی ہیں اور آپ نے ان کا نکاح کرایا، ان کی شادی کرائی کس کے ساتھ؟ اسامہ بن زید کے ساتھ۔ اسامہ بن زید قریشی نہیں ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے بیٹے ہیں جو غلام رہے ہیں۔ تو اس عمل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اس چیز کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح صرف کسی سید لڑکے سے ہی کریں گے، ہاشمی لڑکے سے ہی کریں گے، یا
آپ خود اپنا نکاح، جب کہ آپ سید ہوں، ہاشمی ہوں، تو کسی ہاشمی لڑکی سے ہی کریں گے؟ اسلام اس چیز کی طرف نہیں دیکھتا. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ دین موجود ہے یا نہیں. کافر لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ آپ کی بیٹی مسلمان ہے. لیکن یہ کہیں پہ نہیں کہا گیا کہ اپنی ہاشمی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غیر ہاشمی ہے. مجھے امید ہے کہ معاملہ واضح ہو چکا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں دین کی طرف دیکھنے کی توفیق دے اور دین کو معیار بنانے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی شیخ صاحب، اسی طرح ہم وہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جہاں حرمت والے رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ فلاں فلاں عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہاں بھی ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا کہیں. جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اس لڑکے کا جو ہاشمی نہیں ہے، ہاشمی لڑکی سے نکاح حرام ہوتا تو اللہ رب العزت کہہ دیتے کہ غیر ہاشمی مردوں کے اوپر ہاشمی لڑکی بھی حرام ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، نہ اللہ تعالی نے تذکرہ کیا، نہ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اس معاملے کا تذکرہ کیا. اور صحابہ کرام جو آپس میں شادیاں کرتے تھے اس کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے امیر المؤمنین جناب علی کی بیٹی سے نکاح کیا، شادی کی. تو اب جناب علی کی بیٹی کون ہے؟ سیدہ ہیں، ہاشمی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہاشمی بچیوں کی شادیاں ان مردوں سے کی جاتی رہی ہیں جو ہاشمی نہیں تھے. تو صحابہ کرام کا اسی پہ عمل رہا ہے، سلف صالحین کا اسی پہ عمل رہا ہے. واللہ تعالی اعلم.